السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، ایک دفعہ پھر سعید کوچنگ کلاسز کی طرف سے حاضر خدمت ہو۔ آج ویسے میں نے سوچا کہ کیوں نہ زندگی کے جنرل جو آسپیکٹس ہیں اس پہ آپ سے میں مخاطب ہو جاؤں۔ تو 5 چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جس کا اگر ہم پراپر خیال رکھیں، اس کو پراپر کیئر سے رکھیں، تو یقین جانیے زندگی انتہائی سیٹسفائیڈ، ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک بن جاتی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دا فرسٹ ون از سیلف، یعنی اپنے آپ کا خیال رکھنا۔ اور جب میں اپنے آپ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ جو آؤٹر سیلف ہے یہ نہیں ہے، یہ جو ہمارا آؤٹر فزیک ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو انر سیلف ہے وہ بھی ہے۔ مطلب کوئی بندہ اگر مطمئن زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ نہ صرف اپنا جو فزیکل بینگ ہے اس کو اچھے طریقے سے سنوارے، اس کا پراپر خیال رکھے، جو ڈریس ہے، جو ایڈریس ہیں، جو صحت ہے، جتنی بھی ظاہری چیزیں ہماری پرسنالٹی اور شخصیت سے ریلیٹڈ ہیں اس کا پراپر خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا انر سیلف ہے، جو ہمارا انسائیڈ ہے، ادر ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری شخصیت کا جو اندرون ہے، جو ہمارا من ہے، جو ہمارا اسپرٹ ہے، جو ہمارا روح ہے، ہمارا جو سول ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح فزیکل بینگ میں صحت از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، صحت جو ہمارا فزیکل ظاہری جو فزیک ہے اس میں صحت دا موسٹ امپورٹنٹ ہے، اسی طرح ہمارا جو اندرون ہے اس میں ایمان سب سے بہترین اور سب سے اہم ترین چیز ایمان ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو وقت دینی چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، اور باطنی طور پر بھی مثلا ہمارا جو ایموشن ہے، ایموشن یا EQ ہے، ایموشنل کوشنٹ ہے، اس کا پراپر خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ فزیکلی تو ٹھیک ٹھاک ہو لیکن ایموشنلی وہ سٹیبل نہ ہو، وہ ایموشنلی انسٹیبل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، وہ مطمئن شخصیت نہیں ہوگی، وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوگا، نفس مطمئنہ وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا نفس مطمئنہ کے لیے جو سیٹسفائیڈ سیلف ہے اس کے لیے نہ صرف ہمیں اپنے ظاہری فزیک پہ، اپنے ظاہری جو جسم ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا جو اندرون ہے، جو انر سیلف ہے، جو روح ہے، جو ایموشنلٹی ہیں، اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور ایسے میں کسی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ 4 آسپیکٹ سے، 4 ڈائمینشن سے بنا ہے۔ ایک اس کا فزیکلٹی ہے، دوسرا اس کا انٹلیکچویلٹی ہے، تیسرا ایموشنلٹی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اسپریچولیٹی ہے۔ تو جب ہم ان 4 چیزوں پہ، 4 آسپیکٹس پہ، 4 ڈائمینشنز پہ ہم اس کا احاطہ کریں، اس کو توجہ دیں، اس کو کیئر کریں، تو یقین جانیے ایک سیٹسفائیڈ، ایک آرگنائزڈ اور ڈسپلن اور سسٹمیٹک زندگی ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے ان 5 چیزوں میں، وہ اہل و عیال ہے۔ خصوصی طور پر ہماری جو لائف پارٹنر ہوتی ہے، ہماری جو وائف ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہری جو فزیکل بینگ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے ظاہری جو فزیکل بینگ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو انر سیلف ہے، مینز اس کا جو ایموشنلٹی لیول ہے، اس کا جو اسپریچولیٹی لیول ہے، جو انر ہے، انر سیلف،
उस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान जो इरशाद फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो यकीन मानिए कि ज़िक्र एक ऐसी चीज़ है जो ईमान को जला बख्शता है, जो ईमान को बढ़ाता है और जिससे हमें इत्मीनान आ जाता है, और वही इत्मीनान पर हमारे ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी देखा जा सकता है। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके साथ हमारा प्राइवेट लाइफ गुज़रता है वो है वाइफ, और नो लाइफ विदाउट वाइफ वाली जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो उसकी फिज़ीक में, उसके इनर में, तो अल्टीमेटली वो हमारी फिज़ीक और हमारे इनर पे भी वो असरअंदाज हो जाएगी। इसलिए दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में वो अपनी वाइफ का हर तरीक़ा से, हर तरह से, ख्वाह वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, ख़याल रखनी चाहिए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने रिहाइशगाह, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो मकान का यानी घर का इतना ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपने आप का रखते हैं, क्योंकि हमारे दिन रात, हमारी ज़िंदगी के शब रोज़ उसी मकान में वो गुज़रते हैं। वो जो एक शायर ने कहा है कि ए खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे, ए खुदा मुझे तू इतना मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हो उसको घर कर दे। तो यकीन मानिए मकान और घर में फ़र्क है। तो हमारा जो मकान है, हमारा जो घर है, जहाँ पे हम रिहाइश पजीर है, हम ज़िंदगी के साथों को गुजारते हैं, हम अपने शब रोज़ को गुजारते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कम अज़ कम साल में एक दफ़ा तो उसके वाइट वाश और रंग रोगन वग़ैरह और उसकी रिपेयर और उसके वाइट वाश, सफाई सुथराई, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का इनडायरेक्टली हमारे माइंड पे, हमारे पर्सनैलिटी पे और हमारे इनर सेल्फ पे किया है, उसके बहुत ज़्यादा असरात आते हैं। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा घर, हमारा मकान, जहाँ पे हम रिहाइश पजीर है, उनका ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर केयर देनी चाहिए। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में वो ये है कि जो कन्विंस मीन्स जो गाड़ी, जो सफ़र के लिए, जो निकलने के लिए जो सहूलत रब्बुल आलमीन ने आपको दी हो, ख्वाह वो एक बाइसाइकिल हो, ट्राईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, रक्षा हो, मोटर कार हो, जीप हो, जो भी हो, लेकिन जो आपके पर्सनल यूज़ में हो, आप उसको पर्सनली यूज़ करते हैं, आप उसमें अपने हाजात और ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो उनको भी अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह, अपने आप की तरह, अपनी वाइफ की तरह और अपने घर की तरह उस सवारी का भी ख्याल रखना चाहिए। कम अज़ कम उसमें जो बीमारी आ जाए, जो नुकसान आ जाए, जो गड़बड़ आ जाए, तो उसी टाइम उसको रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो मशहूर हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो फिर बड़े मसले से बचने के लिए अगर उसमें थोड़ा बहुत काम आ जाए तो करनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर एट द एंड ऑफ द मंथ उसके जो मोबाइल ऑयल वग़ैरह होते हैं, या जो दूसरा उसका वो वॉशिंग वग़ैरह होता है, या जो काम इसमें होते हैं, तो कम अज़ कम अपने आप की तरह, अपनी वाइफ की तरह, जब हम फिज़िकली ख़राब हो जाते हैं, फिज़िकली कोई मसला, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी गाड़ी को भी उसी मुताल्लिक़ा जो गाड़ियों के माहिरीन होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उसके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं गाड़ियों के, उनके हाल ले जाके उसकी भी टेस्ट और उसकी भी इलाज करवानी चाहिए। और आखिरी चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो वही जगह हैं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी का जो पब्लिक वाला हिस्सा है वहाँ पे आप गुजारते हैं। मसलन वो जगह जहाँ पे आपकी नौकरी हो, जॉब हो, मुलाजिमत हो, ख्वाह वो कोई इदारा हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई महकमा हो, डिपार्टमेंट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या जो भी हो, लेकिन जहाँ पे आपकी ज़िंदगी के जो क़ीमती लम्हात होते हैं, सुबह से लेके ज़ोहर तक या असर तक या दोपहर तक, जितना भी टाइम वहाँ पे आप गुजारते हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन का, उस डिपार्टमेंट का, उसी ऑर्गेनाइजेशन का और उसी जगह का
اسی طرح خیال رکھنی چاہیے جس طرح میں اپنے آپ کا رکھتا ہوں، وائف کا رکھتا ہوں، گھر کا رکھتا ہوں، گاڑی کا رکھتا ہوں، اسی ادارے کا، اسی انسٹیٹیوشن اور اسی جگہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو پبلک حصہ ہے وہاں پہ زیادہ تر ٹائم وہاں پہ گزرتا ہے، اور ہمارے جو یادگار ہوتے ہیں، ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، ہمارے جو انفارگیٹیبل وہ میموریز ہوتے ہیں، وہ اکثر اوقات وہاں سے منسلک ہوتے ہیں، وہاں سے نتی ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی ملازمت، جاب یا جو ہمارا پیشہ ہو وہاں پہ ہم ٹائم گزارتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں کہ اپنے آپ کا خیال رکھنا، اپنے لائف پارٹنر کا خیال رکھنا، اپنے مکان اور رہائش گاہ کا خیال رکھنا، اپنے کنونس کا خیال رکھنا، اور اس جگہ جہاں پہ آپ کے ملازمت ہو اس کو بھی وہی پروٹوکول دینا جو اپنے گھر کو دیتے ہیں۔ یقین مانیے زندگی انتہائی مطمئن، انتہائی آسان اور آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک گزر جائے گی۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلو کہ پارسی میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ خود آگہی، جہان آگہی، خدا آگہی، علامہ اقبال نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ قرآن نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے من میں ڈوب جاؤ اور زندگی کا جو سراغ ہیں، زندگی کا جو راز ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ پاؤں گے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ جانوں گے۔ اور جب کسی کو زندگی کا راز، زندگی کا بید اور زندگی کا سراغ مل گیا، گویا کہ اس کی زندگی آسان گزرے گی۔ اور یہ 5 چیزیں جو میری اپنی لائف کا وہ نچوڑ ہیں، یہ 5 چیزیں اگر ہم نے اس پہ پراپر انداز میں کام کیا تو یقین مانیے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کو نہ صرف مقبولیت مل جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی آپ کو مل جائے گی۔ یعنی ایک طرف آپ کو پاپولیرٹی مل سکتا ہے تو دوسری طرف آپ کو ایکسیپٹنس بھی مل سکتا ہے، اور یہ دو چیزیں جب زندگی میں جمع ہو جائے، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھیں، بعض کو پاپولیرٹی تو مل گئی ہے، بعض کو مقبولیت تو مل جاتا ہے لیکن قبولیت ان کو نہیں ملتی تو وہ ناکام ہے، بعض کو قبولیت مل جاتی ہے، پاپولیرٹی وہ اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ بھی ناکام ہے۔ تو جب ہم بطور انسان ان 5 چیزوں کو پراپر کیئر دیں گے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقین مانیے ہماری زندگی، ہماری لائف انتہائی آرگنائزڈ، سسٹمیٹک، ڈسپلن اور مطمئن زندگی رہے گی۔ یہ چیزیں ذہن میں آئیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ریسپیکٹڈ ناظرین جو ہماری ڈیئر اینڈ نیئر ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے فائدہ میں بھی یہ چیزیں رہے گی اور آپ کو بھی فائدہ دے گا۔ سننے کا اور دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔